بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. حدیث قدسی یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف نسبت کرے کہ اللہ نے یہ فرمایا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھانا کھلاؤں. مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے بے لباس ہو، بغیر کپڑے کے ہو. تم مجھ سے کپڑا طلب کرو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا. دو باتیں ضرور یاد رکھیں. حدیث طویل ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے تمام چیزوں میں اللہ کے محتاج ہیں. بندے تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اور ہم سارے کے سارے فقیر اور محتاج ہیں. یہ بات ہمیشہ بادشاہ کے ذہن میں بھی ہو، ایک مالدار کے ذہن میں بھی ہو، ایک غریب کے ذہن میں بھی ہو. ہم سارے محتاج ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں. اللہ کی ذات غنی ہے. اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے، کہ بندے اللہ سے مانگیں. ہدایت مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں، کھانا مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، پانی مانگنا ہے اللہ سے مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی پسند ہے جب بندے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنے رب سے مانگیں.
یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو تم سارے کے سارے دن کو بھی گناہ کرتے ہو، رات کو بھی گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ہم پہ ستاری فرمائی ہوئی ہے۔ یہ سفید لباس، سفید پگڑی، سفید کپڑے جو ہم نے پہنے ہیں، در حقیقت اللہ نے ہم سب پہ اپنے ستاری کا پردہ ڈالا ہے، پردہ پوشی فرمائی ہے۔ اندر سے ہم میں سے کون کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل ابن عیاض سے یہ نقل کیا ہے کہ ما من لیلۃ اختلط غلامها وارخى اللیل سربال سترها، کہ ہر رات جب تاریکی چھا جاتی ہے، ہر رات جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، نادى الجلیل جل جلالہ، تو جلیل جل جلالہ اللہ جل جلالہ یہ منادی فرماتے ہیں، من اعظم منی جودا، کون ہے جو مجھ سے زیادہ سخی ہو، والخلائق لی عاصون وَأَنَا لَهُمْ مُرَاقِبٌ، میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں اور میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ أَكْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْصُونِي، میں بندوں کے بستروں پر، ان کے سونے کی جگہ پر ان کی حفاظت کرتا ہوں، اس طرح جیسے کہ ان بندوں نے میری نافرمانی ہی نہ کی ہو۔ جی، جیسے بندے صاف ستھرے ہیں، پاک ہیں، اس طرح میں اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ وَأَتَوَلَّى حِفْظَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يُذْنِبُوا فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اور بندوں کی میں ایسی حفاظت کرتا ہوں، ایسی حفاظت کرتا ہوں جیسے کہ بندوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اجود بالفضل علی العاصی واتفضل علی المسیء، اور گناہ گار پر میں اپنے فضل کی سخاوت کرتا ہوں اور برے آدمی پر بھی فضل کا معاملہ کرتا ہوں۔ من ذا الذی دعانی فلم استجب الیہ، میرے بندوں میں کون ہے جس نے مجھے پکارا ہو اور میں نے اس کے پکار کو نہ سنا؟ میرے بندوں میں کون ہے جس نے مجھے پکارا ہو اور میں نے اس کے دعا کو، اس کے پکار کو نہ سنا ہو؟ ام من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، یا کون ہے جس نے مجھ سے سوال کیا ہو اور میں نے اس کو عطا نہ کیا ہو؟ ام من ذا الذی اناخ ببابہ فنحیتہ، یا میرے بندوں میں کون ہے جو میرے دروازے پہ آیا ہو اور میں نے اس کو اپنے دروازے سے بھگایا ہو یا اپنے دروازے سے دور کیا ہوا ہو؟ انا الفضل ومن الفضل، میں فضل ہوں اور ساری فضیلتیں مجھ سے ہیں۔ وَأَنَا الْجَوَادُ وَمِنِّ الْجُودُ، اور میں جواد ہوں، سخی ہوں اور سخاوت مجھ سے ہے۔ وَأَنَا الْكَرِيمُ وَمِنِّ الْكَرَمُ،
میں کریم ہوں اور کرم مجھ سے ہے۔ ومن کرمی ان اغفر للعاصین بعد المعاصی، اور میرے کرم ہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں گناہ گاروں کو معاف کرتا ہوں۔ ومن کرمی ان اعطی العبد ما سألنی وأعطیہ ما لم یسألنی، اور میرے کرم سے یہ بھی ہے کہ بندوں کو وہ بھی عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی عطا کرتا ہوں جو مجھ سے نہیں مانگتے۔ ومن کرمی ان اعطی الطائب کأنہ لم یعصنی، اور میرے کرم میں سے یہ بھی ہے کہ میں توبہ کرنے والے کو اس طرح عطا کرتا ہوں جیسے کہ اس نے کبھی بھی میری نافرمانی نہ کی ہو۔ فَأَيْنَ إِلَى غَيْرِهِ يَهْرُبُ الْخَلَائِقِ، تو اللہ کو چھوڑ کر لوگ کہاں بھاگیں گے؟ وَأَيْنَ عَنْ بَابِهِ يَلْتَجِّئُ الْعَاصُونَ، اور اس کے دروازے کو چھوڑ کے نافرمان اور کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ اور کسی شاعر نے کہا ہے اسأت ولم محسن وجئتك تائبا وأنى لعبد عن موالیہ یہرب، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے برائی کی ہے، ولم محسن کوئی اچھائی میں نے نہیں کی، وجئتك تائبا اور میں تیرے پاس آیا ہوں معافی طلب کرنے کے لیے، وَأَنَّا لِعَبْدٍ عَن مَوَالِيهِ يَهْرُبُ، یہ بندہ اپنے آقے کے دروازے کو چھوڑ کے اور کہاں بھاگے گا؟ یہ بندہ اپنے آقا کے دروازے کو چھوڑ کے اور کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے غلام کے لیے آقا ہی کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما احد منه على الارض اخیب، اے اللہ یہ تیرا بندہ تجھ سے معافی کی امید رکھتا ہے، اے اللہ اس بندے کا گمان اگر ٹھیک نہ نکلے تو اس بندے سے زیادہ نامراد اور کوئی نہیں ہے۔ میں اس امید پر تیرے دروازے پہ آیا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر فائدہ پہنچانا چاہو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انسان اور تمہارے جن سارے کے سارے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تب بھی میرے ملک میں ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک دم سارے کے سارے متقی بن جاؤ، اعلیٰ درجے کا متقی۔ سب سے بڑا متقی کون تھا؟ رسول پاک علیہ السلام، کہ تمام کے دل تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ جائیں تب بھی ان کی وجہ سے میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یا عبادی
لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان اور جنات ہیں، سارے کے سارے بدترین فاسق فاجر کے دل کی طرح ہو جائیں، اس کی وجہ سے میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ بدترین آدمی کون ہے؟ شیطان، کہ سب کے سب شیطان کی طرح ہو جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی اور فرق نہیں پڑے گا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعید واحد فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انسان، تمہارے جن کام، یہ سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے سوال کریں، جس کے دل میں جتنے خواہشات ہیں مانگیں مانگیں اور خوب مانگیں، فأعطيت كل واحد مسألته، تو تمام لوگوں کو ان کے سوال کے مطابق میں عطا کروں، ان کی حاجتیں پوری کروں۔ فرماتے ہیں تمام کی حاجتوں کو پوری کرنے کے بعد میرے ملک میں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جیسے کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالا جائے۔ اگر کوئی انگلی سمندر میں ڈال کے نکال لے تب بھی انگلی پر کچھ پانی آ جائے۔ اسپنج اگر کوئی سمندر میں ڈال کے نکال لے تب بھی کچھ نہ کچھ پانی اسپنج میں آ جائے گا، لیکن سوئی کے اندر چکناہٹ ہے، سوئی کے اندر چکناہٹ ہے۔ اگر آپ یہ سوئی سمندر میں ڈال دیں اور نکال دیں، ایک قطرہ پانی بھی اس کے ساتھ نہیں لگے گا۔ فرمائے کہ جیسے سوئی کے سمندر میں ڈال کر نکالنے کے بعد سمندر میں کمی نہیں آتی، میرے ملک میں سب کو سب کچھ دینے کے بعد بھی کچھ کمی نہیں آئے گی۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیہا لکم، اور تمہارے اعمال کو میں محفوظ کروں گا، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر میں وہ پورے کے پورے اعمال تمہیں دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، میدان محشر میں جو خیر پائے تو اللہ کی تعریف بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جس کے سامنے خیر نہ ہو، گناہ ہوں، برائیاں ہوں، فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے، اس لیے کہ تمہیں دنیا میں کہا گیا تھا اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اللہ کے بندوں کو راضی کرو، یہ تمہیں کہا گیا تھا۔ تم اگر یہ کرو گے یہی چیزیں میدان محشر میں تمہارے سامنے آئیں گی، لیکن اگر تم نے اس کے خلاف کیا، اللہ کو ناراض کیا،
اللہ کے بندوں کو ناراض کیا، بندوں کے حقوق کی تلفی کی، یہی چیز میدان محشر میں تمہارے سامنے آئے گی اور تم پشیمان ہوگے، جی کیا ہوا کیا ہوا، جو ہونا تھا وہی ہوا، تم سے کہا گیا نہ کرو تم نے کیا، یہ بدعملیاں تمہارے سامنے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت اچھے لوگ بھی پشیمان ہوں گے اور برے لوگ بھی پشیمان ہوں گے۔ اچھے لوگ کیوں پشیمان ہوں گے؟ اچھے لوگ اس لیے پشیمان ہوں گے کہ اے اللہ جتنے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تھی میں نہ کر سکا، جتنی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے تھی، جتنی زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، تہجد پڑھنی چاہیے تھی، اے اللہ میں نہ کر سکا۔ اور برا آدمی کیوں پشیمان ہوگا؟ اس کے سامنے موت کے وقت ساری برائیاں، آخرت، جہنم، یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، اس لیے پشیمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ذات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتکرم انک انت العزیز الاکرم۔ اے اللہ آج پہلے عشرے کا آخری دن ہے اور آج مغرب کے بعد دوسرے عشرے کی پہلی رات ہے۔ اے اللہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، ہم قدردانی نہ کر سکے، اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے ہماری ناقدری کو معاف فرما اور پورے روزوں کا ثواب عطا فرما، پوری تراویح کا ثواب عطا فرما اور دن رات کے تمام اعمال کے پورے اجر ہم سب کو عطا فرما۔ اور اگلے دو عشرے جو آ رہے ہیں اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔